حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی تو اس وقت آپ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اسی بشارت کے ساتھ آپ کو حضرت یعقوب کی ولادت کی خوشرنجی بھی سنائی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ تورات کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فدام آرامی نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا، لیکن حضرت اسحاق اس بات سے واقف تھے کہ ہدایت کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرزند یعقوب کو چن لیا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑے، لیکن اسی اثنا میں ماں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ تم اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر کے ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ ایوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس حران بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بڑے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا آپ حران کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سار رکھ کر نیچے سو گئے۔ تب ہی آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتہ اوپر چڑھتا اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر میں تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس ذریعے اس جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ کے ماموں کا نام لبان تھا جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوگی۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپسی کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔
بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے اہل و عیال موال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی طرف روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانے واقعہ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی ہے یعقوب ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قافلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا تھا۔ روایت ہے کہ اس واقعہ پر اللہ نے آپ کے پاس فرشتہ بھیجا جنہوں نے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ عیسیٰ نے بہت سے تحفے طوائف دے کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اسی بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر پہنچے تو خیمے نصب کر دیے گئے۔ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی تو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ جگہ بستی کے ایک شخص کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑیوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت رحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت لحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب کی اپنی بیوی حضرت رحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ حبرون میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے اور یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس 20 سال مقیم رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ وہ معبود یکتا ہے اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔